اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 57 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اس آیت میں منافق کی ذہنیت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پا لیں تو وہ دوڑتے ہوئے اسی میں جا چھپیں گے۔ مدینے کے منافق دولت مند تھے، اس لیے بڑے تجربہ کار، دنیا پرست اور مصلحت پرست تھے۔ مدینے کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تو ان منافقوں کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ اگر مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں تو سارا کاروبار تباہ ہو جائے گا، اور اگر مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں تو سارے عرب بلکہ ساری دنیا سے لڑائی لڑنی پڑے گی۔ پھر اگر اسلام قبول کر لیں تو تمام اخلاقی پابندیاں بھی برداشت کرنی پڑیں گی اور جانی و مالی قربانیاں بھی دینی ہوں گی، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو معاشی مفادات پر ضرب پڑتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ بظاہر تو مسلمان ہو جاؤ تاکہ وہ سارے فوائد حاصل ہو جائیں جو حکمران جماعت کے رکن کو حاصل ہوتے ہیں، مگر دل سے ایمان قبول نہ کرو تاکہ اخلاقی بندشوں سے بھی آزاد رہیں اور کسی قسم کی کوئی قربانی دینے یا جہاد کرنے سے بھی جان چھٹی رہے۔ اس لیے ایسے منافق سستی، کاہلی اور بددلی سے دکھاوے کی نمازیں پڑھتے اور زکوٰۃ جرمانہ سمجھ کر ادا کرتے تھے، اور اگر اعلان جہاد ہو جاتا تو اسے بچنے کے لیے اسی قدر بے چین ہو جاتے کہ اگر چیونٹی کا سوراخ ہی مل جائے تو اس میں گھس کر کسی طرح جان بچا لیں۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے۔ خداوند عالم تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے۔ دوا سے متعلق کچھ روایتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، بحول الانوار کی جلد 75 صفحہ 282 پر، کسی بادشاہ کے سامنے کسی دوا کی تعریف نہ کرو، کیونکہ اگر اس سے اسے فائدہ ہوگا تو وہ تمہاری تعریف نہیں کرے گا، اور اگر اس سے نقصان ہوگا تو تمہیں بدنام کرے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کا کلام نہج البلاغہ میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ بعض اوقات دوا بیماری بن جاتی ہے۔ اسی طرح غرور الحکم میں مولا علی علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں، بعض اوقات دوا بیماری بن جاتی ہے اور بعض اوقات دوا شفا ہو جاتی ہے۔ امام چہاروں میں حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کی حدیث ہے، بحول الانوار کی جلد 78 صفحہ 160 پر، کہ جو اپنی بیماری کو نہیں سمجھ سکتا وہ اپنا علاج غلط کرتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بیماری آسمان کی طرف سے آئے تو یہاں کی دوائیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے، غرر الحکم میں بحول الانوار میں بھی ہے کہ استغفار گناہوں کی دوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، بحول الانوار کی جلد 62 صفحہ 93 پر، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سیب میں کیا کچھ شفا ہے تو وہ اپنے بیماروں کا علاج صرف اسی کے ساتھ کریں۔ حضرت علیہ السلام کا ارشاد ہے، تفسیر نور الثقلین کی جلد 3 صفحہ 62 پر، گائے کا دودھ دوا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے، غرر الحکم میں، اجل بہترین دوا ہے، اور جو شخص دوا کی تلخی برداشت نہیں کر سکتا اس کا درد ہمیشہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حدیث بھی ہے غرر الحکم میں حضرت علیہ السلام کی، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیاوی بیماریوں کا بھی ویسے ہی علاج کرے جس طرح کوئی مریض اپنے مرض کا علاج کرتا ہے، اور اپنے نفسانی خواہشات اور لذتوں سے بھی اسی طرح پرہیز کرے جس طرح مریض پرہیز کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، بحول الانوار کی جلد 101 صفحہ 129 پر 129 پر،
کہ مٹی کلیتاً حرام ہے، اس کا کھانا خنزیر کے گوشت جیسا ہے، جو اسے کھا کر مر جائے میں اس پہ جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا سوائے حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کے، کیونکہ اس میں ہر بیماری کی دوا ہے، لیکن جو اسے اپنی ذاتی خواہش کی بنا پر کھائے گا تو اس کے لیے شفا نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔